ان حالات میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں اینارکی پھیل جائے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کے حقوق، میڈیکل ایکسیس، ان کی آئے کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ سینیٹر مشتاق صاحب گفتگو کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ترجمان ہیں، رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ آواز آتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب۔ کل میں خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھا اور بڑی مشکل سے پہنچا تھا، اور رات تک میں اس پروٹیسٹ میں تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کسی ملک کا مفتوحہ دارالحکومت لگ رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کو گھیرے میں لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے، اور ایک مارشل لاء کی، جبر کی اور فسطائیت اور خوف کا ماحول ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہے۔ یہ خوفزدگی کی علامت ہے، اور یہ زنجیریں اور تالے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ، پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر ہیں، یہ دراصل قائد کے پاکستان کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، دستور کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ خرم اقبال کو جس طریقے سے بے شرمی کے ساتھ پنجاب حکومت نے اغوا کیا، اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کس درجے کی فاشزم اور فسطائیت حکمرانوں نے اس کو رواج دے دیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں ان تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں، توثیق تائید کرتا ہوں جو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کی ہے، اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر اعلیٰ ترین طبی سہولیات تک ان کے خاندان اور ان کی مرضی کے مطابق وہ رسائی دی جائے۔ یہ ان کا بشری حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بینائی ضائع ہو گئی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مقبول رہنما، سابق وزیر اعظم، حکومت کے حراست میں، اور 3 ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھ نکال دی جائے لیکن کسی طرح میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے 3 ماہ سے ان کو اس درد کے اندر رکھا، آپ نے 3 ماہ ان کے خاندان کو، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا۔ یہ تو خدائی قانون ہے، قرآنی قانون ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، جس سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے، اور ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ کن کی کرمنل نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے، کن کے آرڈر سے یہ ہوا ہے۔ جتنی بھی یہ مزاحمت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا ہے، ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے پاکستان، جہاں بشری حقوق، جہاں جمہوریت وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مزاحمت کو
ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں, قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں, اپنے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بچانے کے لیے نکلیں, بشری حقوق اور جمہوریت اور دستوریت کو بچانے کے لیے نکلیں, قربانی دیں. لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, میں پھر کہتا ہوں, لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, یہ واحد راستہ ہے اس وقت قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے. اور ہم اس کمٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھل کر, ڈٹ کر جمہوریت کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ, بشری حقوق کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں, وہ مزاحمت جاری رکھیں. اسلام آباد میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی اس مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خرم اقبال کی اور سہراب برکت کی, یہ اس کی مثالیں ہیں. اور یہ جو مزاحمت کے لیے جو نکلتے ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے, وزراء تک کے گریبان پھاڑ دیے جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے. بوڈا پیس میں 19 فروری کو جو جعلی فارم 47 کا وزیر اعظم جانا چاہتا ہے اور پاکستان کے روح کا, قبلہ اول کا, فلسطین کا, غزہ کے خون کا, ارض مبارکہ کا جو سودا ان لوگوں نے کیا ہے, یہ اس کے لیے پیش بندی ہے. اس لیے ہم اندرونی محاذ پر بھی کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے, اور بیرونی محاذ پر بھی جینوسائیڈ کے مرتکب وار کریمنلز نیتن یاہو اور اس کے فائنانسر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے غلام شہباز شریف کے خلاف کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ تر اہم باتیں جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور سینیٹر صاحب نے کر دی ہیں. میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس وقت جو کرائسس ہے ہمارے سامنے, اس کی نوعیت کیا ہے اور اس سے باہر نکلنے کا ممکنہ طریقہ کیا ہے. عوام پاکستان کے سربراہ شاہد خان عباسی, سابق وزیر اعظم پاکستان, نے کافی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی یہ جو ریزسٹنس ہے اور یہ جو دھرنے کا فیصلہ ہے جو اکابرین نے کیا ہے, ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. کل سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر دھرنے میں شامل ہو سکیں, لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی. لہٰذا ہم اس دھرنے میں شامل تو ہیں لیکن وہاں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ نہیں سکتے. تحریک تحفظ آئین پاکستان, جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, پاکستان میں آئین کے تحفظ کا وقت ہے. یہ اس لیے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل انڈینجرڈ ہے, اس کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کا تحفظ کر سکیں اور پاکستان میں تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے. اس وقت نہیں ہے. گو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایجنڈا تو بہت بڑا ہے, لیکن سر دست جو ہمیں کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب کی بینائی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے اور وقت کے ضیاع کی وجہ سے بڑی حد تک ان کی ایک آنکھ سے جا چکی ہے. بطور ڈاکٹر, اور میں نے جو اسپیشلسٹ آپتھلمولوجسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے, میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں. گو کہ عمران خان صاحب کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ان کی تقریباً 80 سے 85% ایک آنکھ میں بینائی جا چکی ہے, لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو عارضہ لاحق ہے
جسے کہ سینٹرل ریٹینل وینس اوکلوژن کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کے پاس گوگل ہے, آپ سب لوگوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ CRVO یہ اپنے گوگل میں لکھیں تو آپ کو فوراً یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کی شدید قسم کی آنکھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. اور اگر اکتوبر سے لے کے اب تک جو وقت ضائع کیا گیا ہے, اگر یہ نہ کیا جاتا تو ان کی بینائی کو شاید بحال کیا جا سکتا تھا. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈیمیج کی نوعیت کیا ہے, اور اس میں بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ بینائی بالکل اور irreversibly, یعنی کہ شاید یہ بینائی واپس بھی نہ آ سکے. جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ بیسٹ پاسبل مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے اس عارضے کا, اس کے لیے ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کی بینائی کا معاملہ ہے کہ جو شاید اگر ابھی بھی ہم نے انٹرونشن نہ کی تو شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ایک آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور ہمیں دوسری آنکھ میں بھی اس کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے. اس کو بچانا لہٰذا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم جس مقام پہ آ کھڑے ہوئے ہیں, جس کا مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم عمران خان صاحب تک ایکسیس کی بات کر رہے تھے, آج پاکستان کے پارلیمنٹیرینز تک ایکسیس بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ سب مبہوث ہیں وہاں پہ. تو جب علامہ ناصر عباس صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دیں گے کہ جب تک حکومت کچھ عملی اقدامات نہیں کرتی, صرف وعدے وعید نہیں, صرف ٹاک شوز میں آ کے ان کے نمائندے جو ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس سے غلط قسم کی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں, اس تک نہیں. جب تک وہ عملی اقدامات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا, اور عوام پاکستان بالکل دامے درمے سخنے اس دھرنے کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں اس وقت جو کرائسز ہیں مختلف قسم کے, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق کے ہیں, چاہے جمہوریت کے ہیں, اور چاہے وہ فیئر اینڈ الیکشنز کے ہیں. پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑا کریں, ہم اپنے دماغوں کے اندر وسعت پیدا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کریں, اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں کہ جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں. اور اگر یہ نہ کیا گیا تو پاکستان بہت بڑے کسی خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے تمام وجوہات آپ کو معلوم ہے. لہٰذا باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے لیڈرز پچھلے دور میں شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو بھی جیل میں ڈالا گیا, لیکن ہم اس کو مسئلہ نہیں بنا رہے. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایک باہمی رواداری ڈیسنٹ پالیٹکس کی جائے اور پاکستان کو ان مسائل سے مل جل کے نکالا جائے. تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پہ جن کے اندر غربت بڑھ رہی ہے, جن کا کوئی حال نہیں رہا, پاکستان کے لوگ اس سیاسی افراتفری کی وجہ سے رل گئے ہیں, ان کو ریزالو اور ان کی ریزولوشن صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کے پاکستان کی سیاست کو ایک صحیح طرز پہ آرگنائز بھی کریں اور پاکستان کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پالیسیز کا اہتمام بھی کریں اور انہیں امپلیمنٹ بھی کریں. بہت بہت شکریہ. تو اگر عمران خان تک ایکسیس دیتے ہیں اور ان کی تیمارداری کی اجازت دیتے ہیں تو قاسم سلمان اور ریان وغیرہ کیا آئیں گے ان کی تیمارداری کے لیے کہ کچھ؟ دیکھیں, یہ اس کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی بہتر جواب دے سکتی ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو فیکٹس ہمارے سامنے وہ فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے. دوسرا فیکٹ جو ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے